بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشن ود MKR۔ آج کا جو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ گرلز کے لیے ہے، جو گرلز خود کو ناکارہ سمجھ لیتی ہیں، جو گرلز سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لائف میں کچھ نہیں کر سکتی، جو گرلز 16 سال تک اسٹڈی کرنے کے بعد لاکھوں روپے اسٹڈی پہ لگانے کے بعد بنا اسٹڈی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان کو جاب کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، عورتوں کا مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کمانے کی، آپ کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا خرچ اٹھا لیں گے۔ تو آج کا جو میرا میسیج ہے یہ کچھ گرلز کے لیے ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرلز جو ہے نا، اسلام گرل کو اجازت نہیں دیتا کمانے کی۔ اگر عورت کو فائنینشلی طور پر خود مختار ہونے کی ضرورت نہ ہوتی تو اسلام کبھی بھی عورت کو وراثت میں حق نہ دیتا۔ اگر شادی شدہ عورت کو فائنینشلی آزادی کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی حق مہر مقرر نہ کروایا جاتا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ مکے کی سب سے مالدار عورت اور کامیاب بزنس وومن تھی، لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا بچپن سے ہی مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ عورت کو کیا ضرورت ہے وراثت میں حصے کی، عورت کو کیا ضرورت ہے کمانے کی، اور اسی مائنڈ سیٹ میں عورتیں خود کو اتنا برباد کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت مضبوط بنایا ہے، شعور دیا، عقل دی، ہمت دی، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی عورتیں ان نعمتوں کی قدر کیے بغیر خود کو نکارا اور ہمیشہ دوسروں کا محتاج بنا لیتی ہیں۔ سنگل ہوگی تو والدین سے پیسے لیں گی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، اور شادی کے بعد شوہر کی طرف دیکھتی رہیں گی، اور خود سے یہ فرض کر لیتی ہیں کہ وہ نہیں کچھ کر سکتی، وہ نہیں کما سکتی۔ میرے سرکل میں کتنی ایسی شادی شدہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو معیاری زندگی دینا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ شوہر سپورٹ نہیں کرتا تو وہ اپنے بچوں کو خواہشات کو بھی پورا نہیں کر پا رہی۔ بلکہ آج میری یہ بات سننے والی بہت سی مائیں اس تجربے سے گزری ہوں گی۔ ہمارا ملک کی اکنامی اس لیے اتنی اچھی نہیں ہے، اتنی پیچھے جا رہی ہے کہ ایک بندہ کماتا ہے تو 10 لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، جن میں سے کچھ باقی جو 10 لوگوں میں سے کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، تو کچھ عورتیں جن کے ویسے بھی کمانا اور پیسہ بنانا ناجائز نہیں۔ استغفر اللہ۔ خوددارا خود کو اس جاہل سوچ سے نکالیں، فائنینشلی خود مختاری کی اہمیت سمجھیں۔ فائنینشلی مضبوط ہونا قربانی مانگتا ہے، نیند کی قربانی، آرام کی قربانی، وقت کی قربانی، پیسہ کی قربانی، تب جا کر انسان اپنے اور اپنے بچوں کے حالات کو بہتر کر پاتا ہے۔ یقین کریں، جو عزت اور سیکیورٹی ایک فائنینشلی خود مختار عورت کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی جو ہے نا گھریلو اور دوسرے اس پر بنی ہوئی بوجھ عورت کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو دوسروں پہ بوجھ بنی ہوتی ہے، اپنے ہسبینڈس پہ، اپنے پیرنٹس پہ، اس کی جو ہے نا سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ اس عورت کی سیکیورٹی ہے جو خود کے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو، خود کے طور پہ خود مختار، جو خود کا کمانا خود جانتی ہو۔ اور سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ کے پاس اتنے اچھے موقع ہیں کہ گھر میں رہ کر باعزت طریقے سے آپ اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے خود کو آپ بزنس وومن بنا سکتی ہیں، آپ خود کے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے سوشل میڈیا کے دور پر، لیکن کچھ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ دن کو وقت نہ ملے تو راتوں کو جا کر کام کر لیں، کچھ عرصے بعد پیسہ بن جائے گا تو آرام بھی آرام ہوگا، خوشحالی بھی۔ لیکن صرف خود کو کمفرٹ زون سے باہر نکالنے میں، اپنی نیند آرام قربان نہ کرنے، کچھ عرصے مستقل مزاجی نہ دکھانے کے بدلے آپ ساری زندگی کے لیے خود کو کسی کا محتاج بنا کر کیوں رکھ دیتی ہیں؟ کیوں خود کو جو ہے آپ بالکل ناکارہ سمجھ لیتی ہیں؟ کیوں آپ اپنی نیندیں قربان نہ کرنے کے بجائے خود کو ناکارہ بنا لیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور بچوں کے خوابوں کو بھی ادھورا چھوڑ دیتی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ دوسروں سے کے لیے آپ دیکھتے رہیں گے ان کو کہ فلاں کے بچے اچھے کالجز میں جاتے ہیں، اپنے بچے آپ سے آگے کچھ مانگیں، آپ اپنے بچوں کو نہ دے پائیں، اپنے بچوں کو وہ تربیت نہ کر پائیں۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس اپنا بچے ہیں، آپ کے بچے پیدا ہو گئے، لیکن آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پاتے، اچھے کالج جیسے اسکول میں ان کی تعلیم نہیں دلوا پاتے، تو اگر بچوں کو کس کام پہ آپ لوگ لگاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی کیریئر تباہ کرتی ہیں۔ تو باقی میری یہ باتوں کو سوچیے گا ضرور، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔